چاہے اس کے لیے ہمیں پوری پاپولیشن ہی تباہ و برباد کیوں نہ کرنی پڑے. انہوں نے جینوسائڈ آلریڈی کمٹ کیا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ریجن کے اندر جتنی حکومتیں ہیں جو کہ ہمیں کسی حوالے سے ریزسٹنس پہلے دیتی آئی ہیں یا آج دے سکتی ہیں, ان سب کو ہم نے اڑا کے رکھ دینا ہے. وہاں پہ ہم نے رجیم چینج انٹروڈیوس کرانا ہے. اب آپ دیکھیں لیبیا اور شام اور یمن کے اندر وہ یہی سب کچھ کر رہے ہیں. شام کے اندر گورنمنٹ گرانے میں اسرائیل کا کلیدی کردار ہے. سب کے سامنے نیتن یاہو نے خود آ کے انٹرویو ریکارڈ کر کے کہا کہ یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے. لیبیا کے اندر بھی یہی معاملہ ہے. کیونکہ تو آپ یہ بتائیں کہ میں کہیں دیکھ رہا تھا چائنیز کہاوت ہے کہ اگر دشمن غلطی کر رہا ہو تو اسے روکتے نہیں ہیں, اینڈ لیٹ ہم میک دا مسٹیک. سو میرا خیال ہے شاید کہیں آپ کے دشمن غلطی کر رہے تھے تو آپ نے ٹور پکڑا اور آپ پاکستان سے باہر تھے, آپ نے کہا ٹھیک ہے یہ ٹھیک کر رہے ہیں, یہ غلط کر رہے ہیں. جو امریکہ نے اسرائیل کے کہنے پہ جو پلاننگ کی اور ایران پر اٹیک کر دیا, سو آپ کا کیا خیال ہے کہ اب 40 دن کی جنگ اور اس کے بعد اب لگ بھگ تیسرا ہفتہ ہے یہ سیز فائر ایکسٹینڈ ہو گیا ہے, کیا ہم آنے والے 5-10 دن میں 8 دن میں کوئی طویل مدت کا امن معاہدہ دیکھ سکیں گے؟ مجھے نہیں لگتا. دیکھیں ہم نے دیکھا ہے کہ کئی ساری جنگیں ہوتی ہیں جہاں پہ فنڈامنٹل پولیٹیکل ڈفرینسز ہوتے ہیں, جہاں ہاٹ وار ختم ہو جاتی ہے مگر اور شکلوں کے اندر وہی سیاست اور وہی اختلافات عرصے تک جاری رہتے ہیں. ایک ایگزامپل دیکھ لیجئے کہ کورین وار بڑی امپورٹنٹ وار تھی, 50 to 53 ہوئی, جس میں امریکہ نے لڑائی کی پہلے کورین فورسز کے خلاف اور پھر چائنا کے خلاف. چائنا نے اپنے ٹروپس بھیجے اکراس دا بارڈر. 53 سے لے کے چند سال پہلے تک امریکہ اور کوریا کے درمیان امن معاہدہ نہیں ہوا. سیز فائر ہوا مگر امن معاہدہ نہیں ہوا. امریکہ ٹیکنیکلی وہ اسٹل ان اے اسٹیٹ آف وار ود نارتھ کوریا. اندازہ کریں 50 سال تک, تو 60 سال تک بلکہ. تو مجھے جو لگ رہا ہے اس وقت وہ یہی ہے کہ آئی تھنک کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی جو کرنٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ یہی سوچ رہی ہے کہ ہم نے اپنی جنگ جاری رکھنی ہے ایران کے خلاف, بٹ بائی ادر مینز. جو پہلے والی مینز تھیں کہ بھئی ہم ماریں توڑیں پندیں, اس میں انہوں نے کیلکولیٹ یہ نہیں کیا کہ اول تو ایران جو ہے وہ ریجن کے اندر جو یو ایس ایسٹس ہیں ان کو بھی مارے گا, اور جو قطر اور کویت اور مختلف یو اے ای وغیرہ کے اپنے ایسٹس ہیں ان کو بھی مارے گا, جس میں امریکہ کی کچھ اکنامک انوالومنٹ شامل ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ اسٹریٹس آف ہرموز کو بند کر کے پوری ورلڈ اکانومی کو ڈپریشن میں لے آئیں گے. تو یہ انہوں نے مطلب آئی تھنک کہ اتنے عقل مند لوگ امریکن اسٹیبلشمنٹ میں ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ پاسبلٹی ہے, بٹ دے ڈنٹ انٹرٹین اٹ سیریسلی. اس لیے اب وہ ایک سچویشن میں پھنس گئے ہیں جہاں سے ان کے لیے میننگ فلی اور ایزیلی ریٹریٹ کرنا مشکل ہے. اور ٹرمپ کی جس کے ابھی 3 سال ہیں وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میکسیملسٹ پوزیشن اس کی قبول کی جائے. ایرانین ڈیلیگیشن سے وہ چاہ رہا ہے کہ جو ان کی میکسیملسٹ ڈیمانڈز ہیں کہ یورینیم کی جو آپ کے پاس ڈپازٹس ہیں وہ بھی آپ ہمیں دیں, اسٹریٹس آف ہرموز بھی آپ کھولیں, اس پہ آپ نے کوئی پول ٹیکس وغیرہ یہ وہ کلیکٹ نہیں کرنا, ہر بات ہماری قبول کریں. تو دیٹس ڈیفیکلٹ نا, کیونکہ بات یہ ہے کہ جنگ میں انہوں نے ایران کو نقصان تو خاصا پہنچایا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, مگر ایران کو وہ سبڈیو نہیں کر سکے. تو ایران بھی اس بات کو قبول اس وقت نہیں کر رہا. سو اس لیے اس وقت مجھے یہی لگ رہا ہے کہ دے آر لوکنگ فار اے اسٹریٹجی کہ ہاؤ ٹو ویکن ایران. دے آر ناٹ ریئلی لوکنگ کہ ہم جو ہے وہ اس میں کوئی بس اب امن کر لیں, لیٹس موو فارورڈ. آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی ایسی اسٹریٹجی ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں جس میں ایران کو مزید کمزور کیا جا سکے. ایبسلیوٹلی رائٹ. تو پھر جو ایران کو خدشہ ہے کہ امریکہ کی کوئی گارنٹی نہیں, اسرائیل پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا کہ یہ دوبارہ اٹیک نہیں کریں گے, اور اصل میں تو ایران وہ گارنٹی مانگ رہا ہے. آئی تھنک وہ 100% کریکٹ, وہ دوبارہ کریں گے. ایبسلیوٹلی. کیونکہ دیکھیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اکتوبر 7 سے حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا ابراہیم اکارڈز کو توڑنے کے لیے. اس وقت سے اس کے بعد سے اسرائیل نے ایک باقاعدہ منصوبہ بنایا ہوا ہے کہ نہ صرف ہم ویسٹ بینک غازہ کے اندر تمام ریزسٹنس کو بالکل ختم کر دیں گے, چاہے اس کے لیے ہمیں پوری پاپولیشن ہی تباہ و برباد کیوں نہ کرنی پڑے. انہوں نے جینوسائڈ آلریڈی کمٹ کیا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ریجن کے اندر جتنی حکومتیں ہیں جو کہ ہمیں کسی حوالے سے ریزسٹنس پہلے دیتی آئی ہیں یا آج دے سکتی ہیں, ان سب کو ہم نے اڑا کے رکھ دینا ہے. وہاں پہ ہم نے رجیم چینج انٹروڈیوس کرانا ہے. اب آپ دیکھیں لیبیا اور شام اور یمن کے اندر وہ یہی سب کچھ کر رہے ہیں. شام کے اندر گورنمنٹ گرانے میں اسرائیل کا کلیدی کردار ہے. سب کے سامنے نیتن یاہو نے خود آ کے انٹرویو ریکارڈ کر کے کہا کہ یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے.
لیبیا کے اندر بھی یہی معاملہ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے لیبین رجیم بھی ایک زمانے میں بڑی اینٹی زائنسٹ پوزیشن لیتی تھی. لیبنان کے اندر بھی وہ چاہتے ہیں کہ حزب اللہ کو ٹوٹلی ہم نیوٹرلائز کر دیں، تو دے ہیو میڈ اے پلان کہ ہم لیبنان، ساؤتھ لیبنان کو انویٹ کر کے تو لٹانی ریور تک اس کو آکیوپائی کریں. یہ کو پہلی دفعہ تو نہیں ہے، 6th وار ہے ان کی لیبنان پر. اور آپ جانتے ہوں گے کہ 78 سے 82 تک انہوں نے ساؤتھ لیبنان کو، اور پھر 82 سے مزید انہوں نے آگے 2000 تک تقریباً پارٹس آف لیبنان کو آکیوپائی کر کے رکھا ہے. سو دے کین ڈو دیٹ اگین. تو اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ دس از اے لانگ ٹرم تھنکنگ جو اسرائیل نے پلاننگ کی ہوئی ہے کہ ایران کو اب ہم نے اس وقت گرا کے سانس لینا ہے. تو یہ پلاننگ اسرائیل کی ہے؟ یہ پلاننگ اسرائیل کی ہے، اور امریکہ بھی اس میں اس حوالے سے شامل ہے، کیونکہ امریکہ کی یہ سوچ ہے کہ ہم نے امریکہ کا جو بڑی اسرائیل جو ہے نا ریجن کے حوالے سے سوچتا ہے، اور امریکہ جو ہے نا وہ گلوبل پالیٹکس کے حوالے سے سوچتا ہے. گلوبل پالیٹکس میں آپ کو کئی ایسی نشانیاں نظر آ رہی ہیں. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ان کو جو میجر تھریٹ ہے وہ رشیا اور چائنا سے ہے، اور وہ رشیا اور چائنا کے بلاک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اور کلینچ کرنا چاہتے ہیں تمام امپورٹنٹ را مٹیریلز کو، اسٹریٹجک مٹیریلز کو، جس میں آئل گیس بھی اوبیسلی شامل ہے، اور جس کے اندر ریئر ارتھ منرل شامل ہیں جو اے آئی کے لیے ضرورت ہے. ایران بہانہ ہے اور رشیا اور چائنا نشانہ ہے. ویل سیٹ، دیٹس اے نائس وے آف پٹنگ اٹ. اب آپ دیکھیں نا کہ ایران سے پہلے انہوں نے کون سا حملہ کیا؟ انہوں نے کیا وینزویلا پہ، جو چین آئل لے رہا تھا وہاں سے. ایگزیکٹلی چائنا. اور وہ نے خود کہا کہ بھئی ہم کیسے الاؤ کر سکتے ہیں کہ وینزویلا جو ہے چین کو تیل بیچے. ہم یہ الاؤ ہی نہیں کر سکتے کہ ہمارے ہیمسفیئر سے چائنا کو تیل جائے. تو انہوں نے وہ حملہ کیا، پریزیڈنٹ کو کیپچر کر لیا، پھر گورنمنٹ سے کہا کہ بھئی ہماری بات مانو. ہاسٹیج لے لیا نا، کڈنیپ کر کے ہاسٹیج لے لیا. انہوں نے کہا جی آپ نے چائنا کو تیل نہیں بیچنا، آپ نے کیوبا کو تیل نہیں بیچنا. وینزویلا نے کہا اوکے. انہوں نے کہا اب ہم تیل نہیں بیچیں گے. پھر نیکسٹ انہوں نے پلاننگ کی کہ ہم گرین لینڈ ٹیک اوور کریں گے. مجھے یہ بتائیں کہ اب میں خاص طور پہ آپ سے اس لیے سمجھنا چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ نے بڑا ایکسٹینسولی ایران کا دورہ کیا ہے، اور آپ نے وہاں کی سیاست کو، کلچر کو، وہاں کے گورنمنٹ سٹائل کو صرف میرا خیال ہے پڑھا نہیں، آپ نے تو فزیکلی دیکھا بھی ہے، اس کو آبزرو کیا ہے. اب میں سمجھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ ویسٹرن میڈیا کو میں جب پڑھتا ہوں تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایران میں اس وقت ڈیسیژن پاور نہیں ہے کسی کے پاس. وہاں ایک پاسداران انقلاب کا گروپ ہے، ایک ان کی پالیسی ہے، وہاں پر ایک سیاسی گورنمنٹ ہے جس کا فیس عباس راکچی ہیں جو ان کے فارن منسٹر ہیں، وہاں پر ایک گروپ ان کی پارلیمنٹ کا ہے جس کا فیس باقر کالباف ہیں، اور وہ ایک ریٹائرڈ پاسداران انقلاب کے جنرل بھی ہیں. سو وہ 3 ڈفرینٹ گروپس ہیں. از اٹ رائٹ کہ ایران کے اندر اس وقت فیصلہ کرنے کی قوت نہیں ہے، وہاں پر تقسیم اتنی زیادہ ہے؟ نہیں بالکل ہی، یہ تو غلط پوائنٹ آف ویو ہوگا. اس وقت بیسکلی ایران کی گورنمنٹ IGRC کے لوگ چلا رہے ہیں. اٹس ویری ویری کلیئر. اکانومسٹ کی رپورٹ آپ دیکھیں، بڑا اچھا آرٹیکل انہوں نے چھاپا. انہوں نے کہا جی ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران پر حملے کے نتیجے میں ایران میں رجیم چینج ہو گیا ہے، مگر یہ وہ رجیم چینج نہیں ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ چاہ رہا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ تو یہ چاہ رہا تھا کہ IGRC، جس کو وہ کنزرویٹیوز کہتے ہیں یا ہارڈ لائنرز کہتے ہیں، وہ ریموو ہو جائیں. انفیکٹ اس اٹیک کے نتیجے میں جو وہ تمام لہر تھی ایران کی سوسائٹی کے اندر جو یہ کہتی تھی کہ جو علی خاتمی کے الیکشن سے شروع ہوئی تھی 97 سے، جو کہتی تھی کہ ہم امریکہ کے ساتھ اور ویسٹ کے ساتھ ریکنسیلیشن کریں اور سینکشنز ریموو کروائیں اور اپنی اکانومی کو جو ہے نا ڈیولپ کریں، پھر بعد میں دیکھیں گے باقی مسئلے. یہ ایک بہت اسٹرانگ ٹرینڈ تھا ایران کی اپنی رولنگ کلاس، رولنگ ایلیٹ کے اندر. اس کے خلاف احمدی نژاد اور یہ سارے تھے جو جن کو کنزرویٹیوز کہا جاتا ہے، رائٹ. تو یہ ڈبیٹ تھی ایران کے اندر کہ از دس ایون پاسبل. اب دیکھیں ویسٹ نے خود وہ دروازے بند کر دیے. جب وہ دروازے بند کر دیے تو جو ریفارمرز تھے انہوں نے بھی کہا کہ وہ تو دروازے بند ہو چکے ہیں، فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. سو IGRC has actually been able to consolidate power in Iran as a result of this 40-day war. سو اس وقت ایک ہی پالیسی ہے اور وہ پاسداران انقلاب کی ہے. ایبسلیوٹلی رائٹ. عباس راکچی سے باقر کالباف، مسعود مطلب وہ پزشکیان، اس کو فالو کر رہے ہیں نا. اگر وہ کوئی اب 1-2 انسیڈنٹس بھی ہوئے، میں اگر یاد کروں صحیح طرح، کہ جس میں اسپیکر آف دی اسمبلی نے ایک اسٹیٹمنٹ جی، اور ان کے پاسداران انقلاب کے میڈیا نے آن ریکارڈ آ کر بتایا کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں، ہم اس سے ایگری نہیں کرتے، اور انہوں نے پھر وڈرا ریٹریٹ کیا اس سے. ایگزیکٹلی. سو واٹ ڈز اٹ شو؟ اٹ شوز کہ دے آر فالوئنگ دی IGRC. سیدھی بات. اور IGRC اس وقت دیکھ رہی ہے مجتبیٰ خامنائی کی طرف. جی دیٹس کریکٹ.
میں دیکھ رہا تھا کہ 15 سال سے ان کی اپیرنس کسی نے نہیں دیکھی کسی پبلک ایونٹ پہ یا کسی گورنمنٹ ایونٹ پہ. لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید ان کی آواز بھی کسی نے نہیں سنی, اور ابھی ایک کوئی آڈیو پیغام ان کا کچھ ہفتے پہلے سامنے آیا تھا. جب آپ ایران میں تھے تو آپ نے کہیں پہ ان کا ذکر سنا یا ان کی پرسنالٹی کے بارے میں سنا, وہ کیسے ہیں؟ نہیں, میں نے اس وقت کوئی ان کی پرسنالٹی کے بارے میں نہ سنا, نہ ان کا کوئی ذکر سنا. میں بہت سارے لوگوں سے ملا وہاں پر, ان کے پارلیمنٹیرین سے ملا, پولیٹیشین سے بھی ملا, تھنک ٹینک سے ملا, فلاسفر سے ملا, بہت سارے مختلف لوگوں سے ملا جی, اور بہت اچھی ملاقاتیں میری رہیں. اور آئی کم بیک ود ویری گڈ فیلنگز اباؤٹ آل دا پیپل آئی میٹ. مگر میں نے کوئی ان کا ذکر نہیں کیا, کیونکہ میرا مقصد جو تھا نا وہ ایران کی کوئی اندرونی سیاست میں وہ تھا نہیں. لیکن سپریم لیڈر کے وہ بیٹے ہیں نا, اور وہ بہت ایکٹیو تھے, لیکن کسی نے ذکر نہیں کیا ان کا. نہیں, مجھ سے تو کم کوئی اس وقت, اب بھی دنیا نہیں جانتی جانتی کی بات ہے, اس وقت کوئی ایسی سچویشن بھی نہیں تھی جیسی اب بن گئی ہے.